محترم جناب اخترالایمان صاحب، وہ امیدوار کشن گنج، محترم جناب شاہنواز صاحب، پہ نشین تشریف فرما جناب آلوک یادو صاحب، میرے مجلسی رفقا، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے مولانا بیٹھ گئے، ہم لمبے چوڑے ہیں، میں بیٹھ کے فوٹو آتی ہیں ہماری، اللہ نے ہم کو لمبا بنایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا، 4-5 اہم بات آپ کے سامنے رکھ کر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں، آپ سے التجا کرنے آئے ہیں کہ اب کی بار آپ 18 اپریل کے دن جناب اخترالایمان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دلی میں جو ایک نئی سرکار بنے گی، اخترالایمان بحیثیت سانسد کشن گنج کے اور اسد الدین اویسی بحیثیت سانسد حیدرآباد کے، ہم کشن گنج کی عوام سے، بہار کی عوام سے، سیمانچل کے غیور عوام سے، ہندوستان کے ہمارے ہم وطن ہندوستانیوں سے اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ جب ہم کامیاب ہو کر بحیثیت رکن پارلیمان دلی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی، اور ہم آپ سے وعدہ کریں گے کہ ہم مودی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ بی جے پی کا ساتھ دیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج ملک میں جو حالات ہیں وہ حالات اس طرح سے گمبھیر ہو چکے ہیں، بڑے نازک حالات سے ہمارا وطن عزیز گزر رہا ہے۔ ہمارے آلوک یادو صاحب جو بہوجن کرانتی پارٹی کے ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت بڑی تعداد میں آج کے جلسے میں ہمارے دلت بھائی بہن، ہمارے او بی سی بھائی بہن بھی ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سمویدھان میں جب آرکشن ملا، وہ آرکشن اس لیے ملا، بابا صاحب امبیڈکر کی وجہ سے آرکشن ملا، اور آج یہ بی جے پی کی سرکار، یہ موجودہ پردھان منتری نریندر مودی نے بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ایک نیا قانون بنا دیا۔ جو سمویدھان میں آرکشن ہم کو اس بنیاد پر ملتا تھا، اور آج بھی مل رہا ہے اور کل بھی ملے گا، کہ ہم سے ناانصافی ہوئی، دلتوں سے ناانصافی ہوئی، بیکورڈ کلاس کے ان تمام ذات برادریوں سے ان سے ناانصافی ہوئی۔ اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان میں آرکشن کا پروویژن لگایا۔ آج نریندر مودی اعلیٰ ذات کے لوگوں کو آرکشن دے رہے ہیں، جو بابا صاحب امبیڈکر کے اصول کے خلاف ہے، جو سمویدھان کے خلاف ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یاد رکھیے آپ، اگر یہ 10% آرکشن جو اعلیٰ ذات کے لوگوں کو مل رہا ہے، تو کل مستقبل میں ایسا وقت آئے گا کہ یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی سرکار کہے گی کہ اب جن لوگوں کو برسوں سے 5000 سال سے جن کو تنگ کیا گیا، جن کو او بی سی کے نام پر جن کو تنگ کیا گیا، اب آرکشن ملے گا تو ناانصافی کی بنیاد پر نہیں، ڈسکرمنیشن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اس کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے میں آپ تمام سے اپیل کرنے آیا ہوں
کہ بابا صاحب امبیڈکر کے संविधान को अगर बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दलितों को और हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो संविधान में आरक्षण दिया, उस आरक्षण को अगर हासिल करना है, उसको बचाना है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाकर इस आरक्षण को और इस संविधान को बचाने का काम करेंगे। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था, किशनगंज में हमारा मुकाबला इससे है, हमारा मुकाबला साफ और साफ उन ताकतों से है जो गरीबों से इंसाफ करना नहीं चाहते। अख्तरुल ईमान का मुकाबला उस पार्टी से है, उस सोच से है जिसने सीमांचल को हमेशा गरीबी और मुफ्लिसी में उसका मुकद्दर बनाकर रख दिया। यहाँ के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती, ऐसी ताकतों को आपको शिकस्त देना है। पिछले 60-65 साल से ये तमाम पार्टी आकर, इनके उम्मीदवार आकर आपसे सिर्फ आपका वोट हासिल करके चले गए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब आप अपना एक एक वोट पतंग साहब के नाम निशान पर अख्तरुल ईमान को देंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान बहैसियत रुकने पार्लिमान सीमांचल में, बल्कि बिहार का सबसे बेहतरीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अख्तरुल ईमान साबित होंगे। आप एक मौका इनको दीजिए, क्योंकि जितने भी एमपी आपने बनाए, मैं किसी का नाम लेकर बोलना नहीं चाहता, मगर बताइए आप इलेक्शन जीतने के बाद हर गरीब को शिकायत होती है कि इलेक्शन के वक्त तो सब आकर बड़ी बड़ी खूबसूरत और अच्छी अच्छी बातें करके जाती हैं, और जीतने के बाद 4-4.5 साल नजर नहीं आते, फिर दोबारा इलेक्शन के वक्त दूल्हा बनकर आ जाती हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान ऐसा नहीं करेंगे। जिस पार्टी से अख्तरुल ईमान उम्मीदवार हैं, हम साल के 12 महीने काम करते हैं, हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, सिवाय जुमे का एक दिन छोड़कर। 24 घंटे हमारा फोन खुला रहता है, लोग हमसे काम लेते हैं। अगर हम काम नहीं करते तो लोग हमसे आकर मोहब्बत के और नाज करके हमसे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। ये काम हम हैदराबाद में किए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है अख्तरुल ईमान साहब की उनमें अल्लाह ने उनमें एक बेशुमार काबिलियतें दी है। आप उनको अगर एमपी बनाएंगे तो यकीन जानिए आप सीमांचल की आवाम और बिहार की आवाम खुद ये कहेगी कि हाँ, अगर कहीं पर हमने एक सही फैसला लेकर किसी को सांसद या एमपी बनाया तो अख्तरुल ईमान है। आपके इस इलाके में बहुत से मसाइल है। मंजलिस पार्टी सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, मंजलिस पार्टी सीमांचल के तरक्की की लड़ाई लड़ रही है। मंजलिस पार्टी सीमांचल में पुल बने, ब्रिजेस बने, यहाँ के मासूम बच्चे और बच्चियों को स्कूल और कॉलेजेस का उसका इंतजाम हो। ये उस वक्त होगा जब आप अपने वोट से एक अच्छे आदमी को, अच्छे उम्मीदवार को आप उसको कामयाब करेंगे। मैं आपके सामने इस बात को अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो जेडीयू का उम्मीदवार है जिसका नाम महमूद है, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि मैं तो घर का आदमी हूँ, मैं तो घर का आदमी हूँ। जब अगर आप घर के आदमी हैं तो घर के अंदर तो आप किसी दुश्मन को तो नहीं बुलाते। जब घर आपका होता है तो आप घर में दोस्त को बुलाते, आप अपने घर में उन लोगों को दावत देते जिन पर आपको भरोसा होता है। आप अपने घर के चौखट पर दुश्मन को नहीं बुलाते, ना उसका साया आपके घर के चौखट पर पड़ने देते। आप खुद तय करिए कि हमारे वतन अजीज में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को पीटा गया, कितने लोगों की जानें चले गई। आप देखते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कभी गाय के नाम पर इखलाक के घर में घुसकर उसको मार दिया गया। कौन था इखलाक? मेरी माँ और बहनें। मैं इखलाक के घर को गया था, हमारी माँ और बहनों को बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं इखलाक के घर को गया था, उसके घर में घुसकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग घर में घुसकर सिर्फ इस शक की बुनियाद पर ये इखलाक के घर में गोश है। बाद में मालूम हुआ
पुलिस ने चेक करवाया, उसके घर में गोश्त नहीं निकला। जब मैं अखलाक के घर को गया था, अखलाक को उसकी माज़ईफ माँ के सामने, उसकी बीवी के सामने, उसकी 18 साल की नौजवान बच्ची के सामने, उसके 21 साल के नौजवान बेटे के सामने बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने अखलाक इतना मारा कि अपने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। मैं अखलाक के घर को गया था मेरी माँ और बहनों, मैंने अखलाक के घर वालों से पूछा कि मैं अखलाक की माँ से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे बताया गया कि किसी कोने में एक 75 साल की बूढ़ी बैठी हुई है। अल्लाह बेहतर जानता है कि जब मैंने अपनी नजरें उठाकर अखलाक की माँ को देखा तो उसका चेहरा सुजा हुआ था, चेहरे पर ना आंख नजर आ रही थी ना उसकी नाक नजर आ रही थी। मैंने पूछा इनको क्या हुआ, तो लोगों ने नीचे मुंडी करके, किसी ने आंख में आंसू लाकर कहा कि जालिमों ने जब अखलाक को मार रहे थे तो माँ की ममता जाग गई, वो दौड़कर अपने बच्चे को बचाने गई तो इन जालिमों ने उस ज़ईफ बूढ़ी औरत को भी खूब मारा और पीटा। आप सोचिए, क्या किसी माँ के सामने किसी का बेटा मर सकता है? किसी हमारी बहन के सामने उसके शौहर को मारा जा सकता है? एक जवान बच्ची के सामने उसके बाप को मार दिया जाता है, एक जवान बच्चे के सामने उसके बाप को मार दिया जाता है। और आप सोचो मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, अखलाक का बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में काम करता है, हमारे मुल्क की फिजाओं की हिफाजत करता है वो। आप बताइए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी, उनको अपना गांव छोड़कर दिल्ली में आज रह रहे हैं। और आज भी अखबारात में उनका बयान आता है कि हमको अगर कोई चीज सताती है तो हमको हमारा गांव बहुत याद आता है, हमको हमारा गांव बहुत याद आता है। नहीं मेरे भाई, ये मैं बात तुमसे दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको मेरी बात पसंद आई और तुमने थालियां मार दी, नारे मार दिए। मैं तुमको बता रहा हूं कि मुल्क में हालात क्या है। कल अखलाक की बीवी बेवा हो गई, कल अखलाक की माँ की कोख खाली हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए। याद रखो, हमको बीजेपी को रोकना है, और अगर बीजेपी को रोकना है तो अख्तर ईमान को आपको कामयाब करना पड़ेगा। अब आप जब यहाँ महमूद ये बात कहती हैं, मैं महमूद से पूछना चाहता हूँ, महमूद साहब, क्या तुम अखलाक के घर पर जा सकोगे और जाकर तुम बोल सकोगे कि मैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला हूं? तुमको अखलाक के घर वाले कहेंगे कि नहीं, मोदी के दौर में हमने अपने बाप को खोया, अपने बेटे को खोया। महमूद साहब, अगर आप में इंसानियत है तो जागो, उस इंसानियत को पैदा कर लो। अगर आप में छुपा हुआ इंसान है तो मैं आपको दावत दे रहा हूं, छोड़ दो उस जमात को, आ जाओ, हम तुमको गले लगाने तैयार हैं। आ जाओ आप, हम आपको आपका जायज मुकाम देंगे। छोड़ो उन जालिमों का साथ, छोड़ो बातिलों का साथ मत दो, हक का साथ दो। मैं आपको जो इज्जत आपकी हम आपको देने तैयार है, मगर क्यों ऐसे लोगों का आप साथ देती हैं जिनके वजूद ने, जिनकी ताकत की वजह से हमारी बहनें बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए। गुजरात में एक दलित खानदान को, जो गुजरात में दलित है, जितने गाय मर जाते, कोई आला जात का तो आदमी नहीं उठाता उसको, ये दलित उठाता है एक जो मरी हुई गाय को। और जब वो गाय उठाए, जो गाय मर गई थी, उनको इन संघ परिवार के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, क्योंकि इनका चौधरी मोदी है, इनको यकीन है इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका चौधरी, इनका मुखिया मोदी है। अहमदाबाद में दलित नौजवान बच्चों के कपड़े उतार कर, उनका वीडियो निकालकर उनकी पीठ पर मारा गया। आप बताइए उस मां पर क्या गुजरती होगी जिसके बेटे को कपड़े उतार कर उसको पीठ पर मारा जाता है, जबकि उसका काम है वही। अगर तुमने उसको नौकरी दी होती तो क्यों करता वो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप अख्तर ईमान साहब, किशनगंज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सदर बिहार प्रदेश
شیخ نسیم کو تشریف فرما محترم جناب شاہنواز صاحب، غلام سرور صاحب، قوم اور ملت کے تمام ذمہ داران، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اس پارلیمانی الیکشن میں آپ تمام سے میری ایک التجا ہے کہ 18 اپریل کے دن آپ تمام متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور ووٹ کا استعمال جب آپ کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ سیمانچل کی یہ سرزمین، اس سرزمین پر بسنے والے غیور عوام، میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آج اس سرزمین میں کوئی ایسا خداور شخصیت نہیں ہے جو سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے لاکھوں غریبوں اور مظلوموں کی ایک آواز بن سکے۔ ہم نے اپنا ایک عظیم نقصان ہم نے اٹھایا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلیم الدین صاحب کو اپنے پاس بلا لیا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولانا ثناءاللہ قاسمی صاحب کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ دنیا سے دونوں بڑے قائدین چل بسے، آج سیمانچل کے پاس ان دونوں کا اگر کوئی متبادل یا ان کا نام بدل ہے تو میری نظر میں وہ صرف اختر الایمان ہے۔ اگر کوئی تسلیم الدین صاحب کی طرح جارحانہ طور پر سیمانچل کی عوام کے لیے لڑے گا تو اختر الایمان ہے۔ اگر کوئی مولانا ثناءاللہ قاسمی کی طرح صبر کے ساتھ اور اپنے ارادوں کو مکمل کرنے کا اگر کوئی ہمت رکھتا ہے تو اختر الایمان آپ کے پاس ہے۔ تو اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کی نمائندگی کے لیے، آپ کی قیادت کے لیے، اگر قیادت نہیں مانتے تو کم سے کم رہبر تو مان لو اختر الایمان کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک صاف اور واضح طور پر آپ سے ایک بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 23 مئی کو جب نتیجے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً آپ کی دعاؤں سے مجھے حیدرآباد کا رکن پارلیمان منتخب کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کی ووٹ اور دعاؤں کے نتیجے میں اختر الایمان انشاءاللہ تعالی کشن گنج کے MP بنیں گے۔ اور جب میں اور اختر الایمان صاحب دلی کو جائیں گے تو میں کشن گنج کی عوام سے، سیمانچل کی عوام سے، بہار کی عوام سے، ہندوستان کی عوام سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، ہم جب دلی میں جائیں گے ہم دونوں MP انشاءاللہ تعالی نریندر مودی کو ہندوستان کا وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے۔ ہماری جو متبادل بنے گا دلی میں، جو نریندر مودی کو وزیر اعظم بننے سے روکے گا، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اسد الدین اویسی اور اختر الایمان اس متبادل کی تائید کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری اللہ سے گڑ گڑا کر دعا ہے، اللہ سے التجا ہے، ہماری دل کی خواہش ہی ہے کہ ہندوستان ہمارے وطن عزیز کا دوبارہ وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے۔ اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی اس مجمع سے پوچھ سکتا ہے اٹھ کر کہ بتاؤ اویسی تم کیا کوشش کر رہے ہو؟
تو میری کوشش یہ ہے میرے بھائی کہ جس ریاست سے میں آتا ہوں تلنگانہ، وہاں پر 17 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی 17 پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم نے وہاں کے مکھیہ منتری چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی تائید کی، 16 پارلیمنٹ کی سیٹ پر وہ کامیاب ہوں گے، اور ایک حیدرآباد کی سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین اپنی برتری کو برقرار کرے گی۔ یہ 17 پارلیمنٹ کی سیٹیں، اور تلنگانہ کے پڑوس میں جس طرح آپ کے پاس جھارکھنڈ ہے، وہاں پر آندھرا ریاست ہے، وہاں پر 25 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں، اس میں سے 20 سیٹ پر انشاءاللہ جگن موہن ریڈی کامیاب ہوں گے، وہ 20، اور تلنگانہ کی 17، اختر الایمان کی کشن گنج کی ایک سیٹ، اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کی سیٹ، اور جو مہاراشٹرا میں ہم نے بابا صاحب امبیڈکر جس نے ہندوستان کا سمویدھان بنایا، جس نے ہندوستان کا آئین بنایا، ہم پرکاش امبیڈکر صاحب کی مہاراشٹرا میں تائید کر رہے ہیں، ان کے بھی ایم پی کامیاب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑا 40 سے زائد ایم پی جب دلی کو جائیں گے، آپ سے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نریندر مودی کے خلاف، بی جے پی کے خلاف، اور ہندوستان میں انشاءاللہ ایک نیا وزیر اعظم آپ کو تحفے کے طور پر دیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ یقیناً سیمانچل پسماندہ ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشن گنج یا سیمانچل کی غربت، یہاں سے ناانصافی کا خاتمہ صرف جذباتی تقاریر یا نعروں سے ہو جائے گا؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے لیے آپ کو اپنے ووٹ کے ذریعے اختر الایمان کو کامیاب کرنا پڑے گا۔ جب اختر الایمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جائیں گے تو جو کوئی بھی وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ مودی تو نہیں ہوگا، اس کے سامنے اختر الایمان اور ہم سیمانچل کے لیے لڑیں گے، ان سے مطالبہ کریں گے کہ سیمانچل میں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس تو بنا دیا گیا، مگر برائے نام اس کو بنایا گیا ہے، ہم لڑ کر اس کے لیے پیسے حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں آپ کے اس علاقے میں حکومت ہند سے ہم مطالبہ کریں گے کہ مرکزی حکومت ایک سینٹرل یونیورسٹی کا قیام یہاں پر کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو نئی سرکار بنے گی، ہم ان سے کہیں گے کہ مرحوم تسلیم الدین صاحب کے نام سے سینٹرل یونیورسٹی کا قیام سیمانچل میں کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم کو اپنی بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے، اور ان کی محنتوں کو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم ان کی قربانی اور محنتوں کو بھول جائیں گے تو یاد رکھیے یہ بہت غلط کام ہوگا۔ اسی طرح ہم کو اور بھی آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کا ایم پی، جو آپ کا سانسد بن کر جائے گا اختر الایمان، وہ اختر الایمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جب جائے گا تو گونگا بن کر نہیں بیٹھے گا۔ اختر الایمان ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وقت کے وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا کہ وزیر اعظم صاحب، مجھے سیمانچل کی غریب ماں اور بہنوں نے بڑی امید کے ساتھ مجھے ووٹ دیا ہے، سیمانچل کے بزرگوں نے میری سرپرستی کی ہے، اور سیمانچل کا نوجوان جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں خون بہ رہا ہے، وہ مجھے اس لیے اس ایوان میں بھیجایا ہے کہ میں اس حصے کے، اس خطے کے انصاف کے لیے آپ سے مطالبہ کروں، اور یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ میرے بھائی، میں پچھلے 15 سال سے ہندوستان کی لوک سبھا میں رکن ہونے کا اعزاز مجھے اللہ نے دیا ہے، مگر یقین جانیے سوائے اسد الدین اویسی کے کسی نے بھی سیمانچل کا لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ یہی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا، ہندوستان کا اگر آپ دیکھیں گے اسٹریٹجک بہت ہی نازک حصہ ہے،
ملک کی سیکورٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس علاقے کی ترقی ہو. یہ علاقہ جوڑتا ہے پڑوسی بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, اور اتنی زرخیز زمین کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر غریبی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. مکائی کی فصل کھڑی ہوئی ہے. نتیش کمار نے 1750 روپے کنٹل کا وعدہ کیا مگر کوئی خریدار نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خریدنے والا نہیں ہے. بتائیے آپ آخر کون ہماری آواز بنے گا؟ چوتھی بات آپ سے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے میں اس وقت بھی آیا تھا اس علاقے میں اور آپ سے گزارش کیا, آپ سے بحث کیا, آپ سے تکرار کیا. میں نے کلام کے ذریعے آپ سے تکرار کیا اور آپ سے اپیل کی تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں اویسی, اب کے بعد ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم گٹھ بندھن کو ووٹ دیں گے. میں اس وقت بھی آپ سے کہہ رہا تھا, میں پکار کر کہہ رہا تھا کہ گٹھ بندھن کو ووٹ اگر آپ موڈی کو روکنے کے لیے دے رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ آپ سے دھوکہ ہو رہا ہے. آپ کے پیٹھ پر خنجر مارا جا رہا ہے. آپ معصوم ہیں, آپ کے جذبات سے کوئی کھیل رہا ہے, مگر آپ نے فیصلہ لے لیا تھا اور غلام سرور کو یہاں سے کامیابی نہیں ملی. خیر یہ اللہ کا فیصلہ ہے, مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں, آپ خود مجھے بتائیے ہاتھ اٹھا کر, آپ نے گٹھ بندھن کے نام پہ ووٹ دیا تھا یا بہار میں موڈی کی سرکار بنانے کے نام پہ ووٹ دیا تھا؟ تو پھر آج جب آپ نے گٹھ بندھن کے نام پہ ووٹ دیا تو پھر نتیش موڈی کی گود میں کیوں جا کر بیٹھ گیا؟ کیا یہ آپ سے دھوکہ نہیں ہوا؟ کیا یہ آپ کے جذبات کا مذاق نہیں ہوا؟ جو لوگ فیصلہ لیے تھے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں, آپ دوبارہ محاسبہ کریے, دوبارہ جائزہ لیجئے کہ میں پکارتا تھا, کہہ رہا تھا کہ دیکھو نتیش جا کر موڈی کے گود میں بیٹھ جائے گا, اور ہوا کیا؟ آج بہار میں آر ایس ایس اپنے پورے منصوبوں پر عمل کر رہی ہے. آر ایس ایس یہاں پر بہار میں معصوم لوگوں میں خلیج بڑھا رہی ہے. آر ایس ایس بہار میں نفرتوں کی دیوار میں اضافہ کر رہی ہے. لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں تو نتیش بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں ایسا کرنے نہیں دوں گا. مشرقی چمپارن میں مارچ 8 تاریخ کو 2 بچوں کو وہاں کی پولیس اٹھا کر لے کر گئی جس کا نام غفران تھا, ایک بچے کا نام پرویز تھا شاید. ان دونوں کو پولیس اسٹیشن لے کر گئے. 24 گھنٹے کے بعد میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی الحمدللہ ہمارے اس جلسے کو سن رہی ہیں. سنو میری عزت دار ماں اور بہنوں, غفران اور پرویز کی لاش 24 گھنٹے کے بعد اس کے گھر کو پہنچتی ہے. بتاؤ نتیش کمار غفران کو مشرقی چمپارن کی پولیس نے کیوں مارا اور کیسے مارا؟ ان بچوں کو, ان بچوں کے پیر کی انگلیوں پر ناخن مار دیا, ان پیر کی انگلیوں کے اوپر کیلے مار دیے گئے تھے. رات بھر پولیس اسٹیشن میں غفران کو مارا گیا تھا. سوچو میری ماں اور بہنوں کہ تمہارا بیٹا 4 سال کے بعد بہار کو واپس آتا ہے, اس کے 2 معصوم بچے ہیں, کچھ کیس نہیں ہے اس کے اوپر, مگر مشرقی چمپارن کی پولیس نے جا کر غفران کو مار دیے, پرویز کو مار دیے. بتاؤ نتیش کمار تم نے کیا ایکشن لیا؟ اب تک اس تھانے کا انسپکٹر بھاگا ہوا ہے. اگر کوئی مسلمان بچہ کسی پولیس کی گاڑی کے اوپر پتھر پھینک کر اس پولیس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیتا ہے تو آپ بتاؤ کیا میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں؟ پوری ضلع کی پولیس اس کے گھر میں گھس کر توڑ دیتی ہے سامان کو, اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو اٹھا کر پولیس اسٹیشن میں بٹھا کر رکھتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بتا وہ بچہ تیرا بیٹا کہاں ہے جس نے ہماری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا؟ ارے نتیش کمار تمہاری ریاست میں ایک نوجوان کو تمہاری پولیس نے مار کر اس کی جان لے لی, بلکہ جان ایسے لی کہ اس کے پیر کے انگلیوں میں کیلے مار دیے
और अब तक तुम एक इंस्पेक्टर को नहीं पकड़ सके। नीतीश कुमार, जब तुम एक थाने के इंस्पेक्टर को नहीं पकड़ सकते तो तुम आरएसएस को कैसे रोक पाओगे बिहार में? और आज इसी ग्राउंड में मालूम हुआ कि नीतीश कुमार आए थे ना? कितने लोग थे? कितने थे? नहीं थे, नहीं के बराबर थे। इतने लोग थे। क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि आज यहां पर दो दाढ़ी वाले हैं और वहां पर हमारी बहनें, हमारी माएं खड़े होकर सुन रही है। नीतीश कुमार के पास जो भी लोग सुनने गए थे, जितने भी लोग आए थे, उनको बुलाकर कहा गया कि ये थोड़ा लिफाफा ले लीजिए, आ जाइए। इनको लिफाफा मिला, आपको कोई लिफाफा दिया गया? आपने अपने दिल से और मोहब्बत की बुनियाद पर यहां पर आए हैं ना। तो नीतीश कुमार के जब जलसा नाकाम हो गया और वो उड़न खटोले में आया था, हम गाड़ी में आए। नीतीश कुमार उड़न खटोले से उड़कर आसमान पर चले गए और हम जमीन पर ही है, जमीन पर ही रहेंगे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखो, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी। ये दोनों की मोहब्बत बड़ी अटूट है, बहुत मजबूत है, कभी नहीं टूटेगी, याद रखना। और इसमें लैला कौन है मुझे नहीं मालूम, मजदूर कौन है, मगर बड़ी मोहब्बत है मोदी को नीतीश से साथ। और नीतीश भी रात में सोते नहीं है जब तक मोदी से बात नहीं हो जाती फोन। और किसी ने कहा कि जब तक नीतीश को रात में मोदी की आवाज में मित्रों की आवाज नहीं आती है तो नीतीश मित्रों सुनकर सोते हैं और हम आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि खत्म करो इन जालिमों के इख्तिदार को, खत्म करो इन लोगों को जमहूरी तौर पर जो सिर्फ हमारा वोट लेकर हमको नुकसान पहुंचाते आए हैं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जावेद कांग्रेस का बोलता है कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है। जावेद, आप बच्चे हैं सियासत में, बच्चों का काम नहीं है कि अपनी तजुर्बे और उम्र के लिहाज से बात करना। सुनो जावेद, ये जो मेरे चेहरे पे दाढ़ी जो सफेद हुई है, मैं धूप में खड़े होकर इसको सफेद नहीं किया हूं। मैंने जिंदगी की राहों में नसीबो फराज को देखा है, मैंने जेल की सोबतें बर्दाश्त की हैं। और सुनो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी की सियासी जिंदगी कोई चमन में या कोई महल में चलकर मैं यहां तक नहीं पहुंचा। मैं तुमको बता रहा हूं कि 1999 22 सितंबर के दिन मेरे असेंबली हल्के में जब एक मर्तबा गणेश का जुलूस जाता है, हर जगह जाता है, उसमें से चंद शरपसंदों ने हैदराबाद में वहां पर दुकानों को तोड़ा और घर पर हमले किए। जब मैं जाकर मायना किया तो चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर था, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया और हैदराबाद की पत्थरगट्टी की रोड के ऊपर मुझे वहां की टास्क फोर्स की पुलिस ने घेर कर 15 मिनट तक पुलिस की लाठियां मुझ पर बरसाई गई। मेरे सर के ऊपर 18 टाके लगे। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर मुझे लट से मार नहीं लगी। तो सुनो, मेरे जिंदगी का सियासी सफर, कोई मैं किसी एक रईस खानदान के बाप का बेटा नहीं हूं, मगर मेरे मरहूम वालिद ने मुझे मेहनत करना सिखाया। और जब मेरे सर पर 19 टाके लगे, मेरे जिस्म पर लाठियां लगी, तो मेरे मरहूम वालिद ने आकर मुझसे एक ही बात कही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि इस सियासी सफर में तुमको ये नुकसान और ये तकालीफ उठाना पड़ेगा। मेरे वालिद ने मुझसे आकर कहा
کہ یاد رکھو تکلیف کا اظہار کرنا منع ہے، تم صبح اٹھ کر گھر کو آ جانا۔ اور میرے والد نے کہا کہ ہم حیدرآباد میں بن اس لیے نہیں منائیں گے کیونکہ اگر بن منائیں گے خدا نہ خواستہ کسی ایک شخص کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو لوگ کہیں گے کہ باپ اپنے بیٹے کی تکلیف میں جذباتی ہو گیا تھا۔ ارے مجھے اس طرح کی سیاست سکھائی گئی ہے، اور جانے جا کر یہ کانگریس کے لوگ ہم سے انگلی اٹھا کر پوچھتے ہیں۔ تم یاد رکھو، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اسد الدین اویسی جب سیمانچل کو آیا ہے، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، جب تک میری زندگی مجھ سے وفا کرے گی، آپ مطمئن رہیے کہ میں سیمانچل کو آتا رہوں گا، تمہاری آواز آتا رہوں گا۔ یہ جو آپ محبت مجھے دے رہے ہیں، خدا کی قسم میں اس محبت کا مستحق نہیں ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں آپ کی محبت کا مستحق نہیں ہوں۔ میں 2000 کلومیٹر دور سے آتا ہوں اور بزرگ لوگ یہ دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کی طرح محبت اور شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ جاؤ تم کو کامیابی ملے گی۔ جب میں اپنی بزرگ ماں کو دیکھتا ہوں تو دور سے ہماری مائیں ہاتھ ہلا کر کہتی ہیں کہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نوجوان جب مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو گلے سے لگا کر کہتے ہیں کہ اسد بھائی انشاءاللہ آپ کی بار اختر الایمان MP بنے گا کشن گنج سے۔ میں آپ کی محبت کے فرض میں ڈوب چکا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے آپ کے اس محبت کا حق ادا کر سکوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے انشاءاللہ تعالی اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا، اور میری نظر میں فرائض کے بعد یہ بھی قوم کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہی مجھے حشر کے میدان میں اور خبر میں مجھے کامیاب اور کامران کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری لڑائی یہی ہے، ہم پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے نتیش کی طرح، ہمارے پاس کانگریس کی طرح وہ مشنری نہیں ہے، یقیناً ہم بے سہارا اور بے سہارا ہیں۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، مگر ان میں کانگریس میں اور نتیش میں اور اختر الایمان میں فرق یہ ہے کہ اختر الایمان اللہ کی ذات پر توکل کر کے مقابلہ کر رہا ہے۔ اختر الایمان کو پورا ٹوٹ بھروسہ ہے کہ ہم کو اللہ کامیاب کرے گا۔ ہمارے پاس اللہ نے اختر الایمان کو اسد الدین اویسی کو سب سے بڑی دولت دی تو اللہ نے ہم کو بولنے کا سلیقہ سکھایا، اللہ نے ہم کو زبان دی، اللہ نے ہم کو جذبہ دیا، اللہ نے ہماری نیتوں میں اخلاص دیا، اور ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ ہمارے دل میں نتیش کا نہیں ہے، مودی کا نہیں ہے، ہم کسی مخلوق سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم صرف خالق سے ڈرنے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اللہ ان کو نامصائب حالات میں بھی ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ اسمبلی کے الیکشن میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً میں انسان ہوں، مجھے تکلیف ہے، مگر آج آپ کے سامنے آپ کا ایک بیٹا، آپ کا ایک بھائی، آپ کا جو بھی ہے، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپیل کر رہا ہوں کہ سیمانچل کے لیے، کشن گنج کے لیے آپ کو ایک آواز کی ضرورت ہے جو اختر الایمان سے بہتر کوئی آواز آپ کی نہیں بن سکتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے کیا کیا؟ سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے 371 کا میں نے پارلیمنٹ میں بل ڈالا۔ ہاں زندہ باد، ہاں 371 جو بھی ٹھہر جائے، 371 کا بل ہم نے پارلیمنٹ میں لے کر آئے۔ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے سمویدھان میں اس بات کی اجازت ہے کہ جو ملک میں سب سے پچھڑا علاقہ، جہاں پر بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، جہاں پر بچوں کے لیے آنگن واڑی کا سینٹر نہیں ہے، جہاں کے بچوں کی مائیں جب بچوں کو پیدا کرتی ہیں تو ان کے لیے غذا کا انتظام نہیں ہے، جہاں پر اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، جہاں پر زراعت ہے مگر جب فصل آتی ہے تو اس کا قیمت نہیں ملتی، جب سیلاب آتا تو زمین لاکھوں کی ایکڑ میں کٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے ہندوستان کے سمویدھان نے 371 دفعہ کے تحت
اس بات کی اجازت دی کہ اس علاقے کے لیے ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا جائے. میں نے وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہوں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ 371 کا بل ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل سیمانچل کے لیے بننا ضروری ہے. جب تک وہ ریجنل ڈیولپمنٹ کونسل نہیں بنتا سیمانچل سے انصاف نہیں ہوگا. میرے بھائی یہ لڑائی کی شروعات ہے. سن لو نتیش، یہ لڑائی کی شروعات ہے. یہ لڑائی ابھی تو چھوٹی جنگ ہے، بڑی جنگ تو نتیش انشاءاللہ تعالی تم کو بہار کا چیف منسٹر ہٹا کر ہی ہم دم لیں گے. اب تو تمہارا جو لیلا مجنو کی جوڑی ہے، نہیں معلوم موڈی تمہارا لیلا ہے یا مجنو ہے. جو بھی ہے وہ لیلا یا مجنو کو دلی سے ہٹائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی پٹنہ تک آئیں گے ہم. سیمانچل کی لڑائی، سیمانچل کی غریبوں کی آواز پہلے دلی جائے گی اور دلی سے پٹنہ کی طرف رخ کرے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ووٹ کا استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کانگریس کا جاوید ہے یہ بڑے بڑی باتیں کرتا ہے بیچارہ. یہ الزامات مجلس کے اوپر، یہ کانگریس کے بھی لوگ. ارے مجھے ایک بات بتا دو کہ پنجاب سے تمہارا ایک منسٹر آیا انتخابی مہم چلانے کے لیے، اس کا نام سدھو تھا. سدھو تقریر کر رہا ہے اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ جاوید میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ جا کر اپنے پارٹی کے، کانگریس پارٹی کے منسٹر سے کان میں کہے کہ سر اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ خاموش ہو جاؤ. جاوید بے بس بیٹھا ہے. جاوید بے بس بیٹھا ہے، بے بس بیٹھا ہے. تو کیا آپ کشن گنج کی عوام ایسے بے بس کو ووٹ دیں گے جو اذان کے وقت اپنے پارٹی کے لیڈر کی تقریر کو بھی روک نہیں سکا؟ یہی تو ہماری پریشانی رہی کہ کانگریس ہو یا جے ڈی یو ہو، وہ ایسے ہی لوگوں کو کامیاب کر کے ہم پر مسلط کرتے ہیں جن میں بولنے کی طاقت نہیں، جن کے پاس اصول نہیں، جن کے پاس صرف ڈر ہے اور اپنی سیٹ کی حفاظت کے لیے وہ مصلحت کے نام پر پچھلے 60 سال سے بزدلی کے مظاہرے کر رہے ہیں. اگر جاوید اٹھ کر بول دیتا بند کر، اذان کے بعد بولنا پڑے گا، مگر جاوید میں اتنی ہمت نہیں ہے. وہی اسد الدین اویسی کہتے ہیں کہ ایک اختر الایمان جیتا تو کیا ہوگا. سنو کانگریس والوں، سنو نتیش، جب ہم ایک ہی ہیں پارلیمنٹ میں تو 540 پر اللہ نے ہم کو بھاری رکھا. مودی کو اگر کسی سے تکلیف ہے تو راہل سے نہیں، اویسی سے تکلیف ہے مودی کو. اس لیے کہ جب شریعت کا خلاف بل آیا تو کانگریس پارٹی نے مولانا مرحوم کو بولنے نہیں دیا. وہ عالم دین تھے، مگر کس نے کھڑے ہو کر ٹرپل طلاق کی مخالفت کی؟ کس نے دلائل کے ساتھ ہندوستان کے سمویدھان کا حوالہ دے کر کہا کہ جھوٹ ہے، غلط ہے؟ اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 18 اپریل کو آپ تمام لوگ مل کر اختر الایمان کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی. میری ماں اور بہنیں، آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں میں کہ اختر الایمان پتنگ چھاپ کے بٹن پر آپ بٹن دبا کر اس مرد مجاہد کو کامیاب کر دو. یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے. سیمانچل کی سرزمین کے لیے، خدا کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سیمانچل میں آج تسلیم الدین نہیں ہے، سیمانچل میں آج مولانا نہیں ہے. آج آپ کو ایک آواز کی ضرورت ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک قائد کی ضرورت ہے. اختر الایمان آپ کی ضرورت ہے. اختر الایمان کو کامیاب کریے. شکریہ. خدا. Please like and subscribe my YouTube channel.